الحمدللہ وکفا وسلام علی حبیبہ الذی اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین غوث اعظم بمن بسر و سامع مدد قبل ایدی مدد کعبہ امام مدد مگدائم تو سلطانی زمانہ ہستی ہست دارائم تمنا شہ جیلا مدد بغیر دعوی بلا افتاد کشتی ضعیفان شکستہ رات بستی بحق سید عثمان ہارو مدد کن یا معین الدین چشتی اور قادریم نعرہ غوث اعظم میزنم زمزہ شاہ میر محمد قطب عالم میزنم اور قادریم نعرہ یا غوث اعظم میزنم زمزہ شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم بحر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا بحر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا ایک کارک عبد واحد بے ریا کے واسطے یا مولا قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے دے محمد کے لیے روزی کر احمد کے لیے خان فضل اللہ سے حصہ گدا کے واسطے کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا بول بالے میری سرکاروں کے جب تک بکا نہ تھا تو کوئی پوچھتا نہ تھا جب تک بکا نہ تھا تو کوئی پوچھتا نہ تھا تم نے خرید کر ہمیں المول کر دیا اور اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا اور کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا باہر والے بن کر مت رہیے بہار والے بن کر رہیے جو باہر رہتے ہیں وہ آوارہ ہواؤں کا شکار ہوتے ہیں اور جو بہاروں سے قریب ہوتے ہیں وہ خزاؤں سے کبھی ڈرتے نہیں ہیں اور ہم دائرے کے باہر رہ کر جماعت میں داخل ہونے کی بات نہیں کرتے ہم دائرے فکر میں رہ کر جماعت میں داخل ہونے کی بات کرتے ہیں جو دائرے کے باہر رہتے ہیں وہ غوث کے کرم سے کورے رہتے ہیں جو دائرے کے اندر رہتے ہیں وہ غوث کے کرم سے فیض یافتہ رہا کرتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ زمانے کی چھتر چھایا کی ضرورت نہیں ہے ہمارے اوپر کرم کا سایہ غوث اعظم فرما رہے ہیں بے شک ہم کسی کی فضیلت کی فکر نہیں کرتے ہیں ہم صدیق اکبر کی صداقت کی بات کرتے ہیں اور میاں جس کے پاس صداقت ہوتی ہے پھر اسی کے پاس تو عدالت ہوتی ہے اور جس کے پاس عدالت ہوتی ہے پھر اسی کے پاس تو سخاوت ہوتی ہے اور پھر جس کے پاس سخاوت ہوتی ہے میاں اسی کے ہاتھ میں تو شجاعت ہوتی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ پیغام اعلی حضرت زندہ باد مسلک اعلی حضرت زندہ باد سبحان اللہ سبحان اللہ صادق اللہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اگر صدق نہیں تو وہ جج کبھی عدل نہیں کر سکتا عدل کے لیے صدق کا ہونا ضروری ہے صدیق کی صداقت کے جلوے عمر کی عدالت میں نظر آئے اور عمر کی عدالت کے جلوے عثمان کی سخاوت میں نظر آئے اور عثمان کی سخاوت کے جلوے علی کی شجاعت میں نظر آئے واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی
जिंदाबाद। बहुत खूब। इनसे जो हटकर है वो मफलूज और अपाहिज है। दो हाथ है और दो पैर, दो हाथ है और दो पैर, अगर एक भी कट गया तो अपाहिज। क्या बात है। दिल को थामो सदाकत से, हाथ को बुलंद करो अदालत से, कदम बढ़ाओ सखावत के लिए, और जब बातिल उठे तो शुजात का जलवा दिखाओ अली की मोहब्बत में। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत वाह 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 बहुत। हम इन चारों से अलग नहीं है, बेशक। जो अलग है उन्हीं को मौलाई कहा जाता है। क्या बात है। वाह वाह वाह। तो सदाकत वाले भी हैं, अदालत वाले भी हैं, शुजाअत वाले भी हैं और सखावत वाले भी हैं। बहुत खूब बहुत खूब। और इनसे मोहब्बत करने के लिए तुम्हारे बाप ने नहीं कहा है, आहा, वाह वाह वाह। इनसे मोहब्बत करने के लिए सरवरे कायनात ने कहा है। बहुत खूब। इसलिए अपने उसूल को सुधार कर रखिए। तहफ्फुज़े नामूसे रिसालत, मुस्तफा की अजमतों की हिफाजत, नबी कौनैन से हम मोहब्बत करने वाले, नबी मुकद्दम मुहर्रम का कलमा पढ़ने वाले हम अहले सुन्नत कहलाते हैं। बेशक। या अहले सुन्नत की कभी आपने अहमियत को समझा है कि अहले सुन्नत कहा किसको जाता है? अहले सुन्नत असल में उसे कहा जाता है जिसकी जबान पर आला हजरत का ये शेर होता है कि या रसूल अल्लाह तुम्हें जाना, सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह तुम्हें जाना, तुम्हें माना, न रखा गैर से कहा। बहुत खूब। तुम्हें जाना, तुम्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आज किसी पीर साहब से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं हक है। कि पीर सर्टिफिकेट देगा कि तब जन्नत में जाएंगे। पहले पीर खुद अपना जन्नत में जाने का सर्टिफिकेट तैयार करे, बाद में फिर मुरीदों को सर्टिफिकेट देने की बात करे। आहा, बेशक हक है हक है। जन्नत किसी के बाप की नहीं है। आहा, वाह। बेशक बेशक जन्नत हम गुलाम पाएंगे बेशक। तो तेरे बाप के सदक़े में नहीं, सरवरे कायनात के सदक़े में पाएंगे। बेशक बेशक। इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं वो जो न थे, कुछ ना। वो जो न थे आए हैं। तो कुछ न था, बहुत खूब। वो जो न हो तो कुछ न हो, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कुछ न हो जान है। आहा, अगर दिल में जान हो तो बोल दो आहा। जान है। वो जहान की और जान है तो जहान है। तो जहान। मेरे भाई, तहफ्फुज़े नामूसे रिसालत, आज हमारी और आपकी शिनाख्त अपनी दाढ़ी और टोपी की बुनियाद पर अपनी शिनाख्त मत बताओ। आज सफर में एक दाढ़ी वाले हमें मिले, दाढ़ी ऐसी मालूम हो रही थी जैसे झाड़ी हो, कुर्ता इतना लंबा था जैसे जुब्बा हो, पैजामा इतना ऊंचा था जैसे घुटन्ना हो। हमने कहा ये न समझ में आया, अरे कुर्ते का थोड़ा सा पैजामे में भी जोड़ देते तो कुर्ता भी लायक हो जाता और पैजामा भी लायक बन जाता। उसको इतना ज्यादा बढ़ा दिया और उसको इतना ज्यादा घटा दिया। मेरे भाई, अपनी चेहरे की हैयत और अपनी फिक्र को इस लायक बनाओ कि जमाना खुद देखकर कहे ये दीवाने रसूल जा रहा है। जिस्म पर पैबंद लगे हो मगर दिल पर बदअकीदगी का पैबंद मत लगने दो। जिसके दिल पर बदअकीदगी का पैबंद नहीं लगा है वो आज भी तहफ्फुज़े नामूसे रिसालत को जानता भी है और उसकी हिफाजत के लिए अपनी फिक्र को बुलंद भी करता है।
صرف ٹھیکیداروں کی ٹھیکیداری پر اپنے ایمان و عقیدے کو مت داؤں پر لگائیے. میاں حضور آ جائے تو صرف دوڑ دوڑ کر ہاتھ پیر مت چومیے. صبح و شام اگر ہاتھ پیر ہی چومنا ہے تو اپنے والدین کے ہاتھ پیر چومیے. واہ واہ واہ، بہت خوب. آئے ہے ان کے چومنے سے جنت ملے یا نہ ملے، مگر یقینی طور پر یہ معلوم ہے کہ جو والدین کو بیٹا راضی کر لے گا وہ یقیناً جنت کا حقدار ہو جائے. بے شک بے شک بے شک. باپ کو تو کبھی ادب سے سلام نہ کیا، مگر پیر وہ پیر ہے بھی کہ نہیں ہے، مگر لامے لامے ہاتھوں سے اس کے قدم کو چھونے کے لیے لوگ پریشان ہو رہے ہیں. میرے بھائی، اپنی عقیدت کو مجروح مت کرو. اپنی عقیدت کا نذرانہ پیش کرنا ہو تو اس بارگاہ عظیم میں پیش کرو جس بارگاہ کریم کا صدقہ ہم کھا رہے ہیں، پا رہے ہیں اور قیامت کی صبح تک پاتے رہیں. آج کا یہ عظیم الشان روح پرور اجلاس جس میں آپ نے خطاب بھی سماعت کیے، نعتیں بھی سنی، کم و بیش 21 سے 22 گھنٹے کا سفر کر کے مسلسل جاگتا ہوا سفر کرتا ہوا آپ کے درمیان میں حاضر. سفر نامہ نہ میں نے آج تک کبھی بیان کیا ہے، نہ مجھے بیان کرنے کی کوئی ضرورت ہے. میرے بھائی، تھکان اس وقت دم توڑ دیتی ہے جب زبان پر مصطفیٰ کا نام آتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تھکان ان پر سوار ہوتی ہے جو اپنے لیے جیتے ہیں، اور عشق کا مزہ ان پر طاری ہوتا ہے جو مصطفیٰ کے عشق میں جیتے ہیں. واہ 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 واہ. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، وہ آگ لگا دی ہے جو آگ بجھا دی. ہم نبی کی محبت میں جینے والے. میرے بھائی، ہم اور آپ دنیا میں جو آئے ہیں کسی کے باپ کا احسان نہیں ہے، آمنہ کے لال کا کرم ہے. بے شک. پوری روئے زمین، پوری کائنات کے ذرے ذرے کو بنایا گیا. زمین سے لے کر آسمان تک، چرن سے لے کر پرند تک، شجر سے لے کر حجر تک، برگ سے لے کر بہار تک، پھول سے لے کر ثمر تک، ہر شے کو رب قدیر نے اپنے دست قدرت سے پیدا فرمایا. مگر سوال کرے ہم، اے مولا یہ پوری کائنات کو تینوں کیوں بنایا؟ تو میرا مولا یہ نہیں فرماتا کہ تیرے لیے بنا، بلکہ میرا مولا یہی فرماتا ہے پوری کائنات کو میں نے اپنے محبوب کے لیے بنایا، اس رسول پاک کے لیے بنایا جس کے صدقے میں حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک کائنات عالم میں تشریف لائے. سب نے یہی مزدعے جا فضا دیا، ہم ان کے صدقے میں آئے، وہ آنے والے، وہ نبیوں کے امام، وہ رسولوں کے چاند جن کے صدقے میں چمک پائے، سورج جن کے صدقے میں بلندی سے روشنی دے نہ پائے، ستارے جن کے کرم کے صدقے میں جھلملاتے نظر آئے. اور ستارے دنیا تب چمک پا جائے جب بریلی کے اعلیٰ حضرت قلم اٹھائیں اور یہ کہنا شروع کر دیں، ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے، یا رسول اللہ ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاجے سر بنتے ہیں سیاروں کے. آہ سبحان اللہ. تم پتھر پر قدم پر پیر مارو تو پتھر تمہیں لہو لہان کر دے، مصطفیٰ پتھر پر قدم رکھے تو پتھر موم ہو جائے. قدم رسول بن کر ہم اہل سنت کے لیے زیارت کا ایک مرجع خلق بن جائے. نبی کا قدم جہاں پڑے اور اس قدم کی برکت کا عالم میاں یہ ہے، تلوے کا تو دھون الگ چیز ہے، اس تلوے کے نشان کا دھون جسے مل جائے اسے آب حیات والی زندگی مل جاتی ہے. بے شک. تیرا دھون پلا دیا جائے تو یقیناً جوانڈس کی 100% بیماری ہو جائے گی، مگر مصطفیٰ کے تلوے کا دھون پلایا جائے تو پوری دنیا کی سائنس یہ چلا چلا کر کہتی ہوئی نظر آئے گی کہ جن کے تلووں کا دھون ہے، آب حیات ہے، وہ جانے مسیحا ہمارا لا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. انصاف کا پیکر بن کر میرے مصطفیٰ تشریف. آج تم آواز دیتے ہو بیٹیوں کو محفوظ کیا جائے،
सुरक्षा दी जाए। मैं कहूंगा कल के वो हत्यारे बाप थे जो बेटियों को खुद गड्ढे खोद कर दफन किया करते थे, मगर कुर्बान जाइए मोहम्मद अरबी की मुकद्दस जिंदगी पर, आक़ाए करीम की मुकद्दस जिंदगी पर। मेरे हबीब का इनात में तशरीफ लाए तो आते ही बेटियों को ऐसी जिंदगी दे दी है कि बेटियों को जिंदगी भी दे दी है, और उन्हीं बेटियों के कदमों में जन्नत को भी मुस्तफा ने रख दिया। कल बाप को बेटी आवाज देती थी तो बाप सुनने को तैयार नहीं था, आज बेटी मुस्तफा को आवाज दे रही है और ये कहती हुई नजर आ रही है, तला अल बद्रु अलैना मिन सनियातिल वदई वजब शुक्र अलैना लिल्लाहि मादाए दाई। मुस्तफा तशरीफ लाए, कायनात में ऐसे तशरीफ लाए कि बेटियों को जिंदगी अता फरमाए। आज वही बेटी किस किस जाविये से आपको जन्नत दिला रही है। मगर बेटी को अदाकारा मत बनाओ, अगर बेटी को जन्नती बनाना चाहते हो तो कनीज़े फातिमा बनाओ। बेटी को डंडा और लाठी लेकर उसकी हिफाजत मत करो, बेटी का बचपन से रहन सहन ऐसा बना दो कि वो खुद भी महफूज रहेगी और माशरे को भी महफूज करती हुई नजर आए। बेटी के पीछे किसी फोर्स को मत लगाओ उसकी हिफाजत के लिए। बेटी को पालना है तो कुरान के साए में पालो, ताकि तुम्हारी बेटियां भी महफूज होती नजर आए और उन बेटियों को देखते देखते हर बेटी महफूज होती हुई नजर आए। आज बेवाओं को तुम्हारे यहां जीने का कोई हक नहीं था, मगर मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 40 साल हजरत खदीजा से निकाह करके बेवाओं को वो मुकद्दस जिंदगी दे दी है कि आज बेवाएं भी मुस्कुराती हुई नजर आ रही। आज अरब चमक रहा है, अजम चमक रहा है। मैं पूछ रहा हूं, मक्का मक्का मदीना मदीनतुर रसूल बन गया है। आज आखिर उसको ये सिला क्यों मिल गया है? इसलिए कि उस मुकद्दस सरजमीन पर मेरे मुस्तफा ने अपने कदम नाज़रीन को रख दिया। और उसी बारगाह की ज़ियारत के लिए जब बरेली का इमाम मुस्कुरा कर बोलता है तो यही कहता है, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहां दिन रात ऐ मौला तेरी रहमत बरसती है। अगर रहमत वाले शहर से रहमत चाहते हो, रहमत वाले शहर से अपने लिए बरकत चाहते हो, तो बरकतों के लिए वो पहले अपने अंदर असबाब पैदा करो कि जिनके लिए जो फैमिली प्लानिंग के लिए नहीं बने हैं उनके साथ फैमिली प्लानिंग करना बंद करो। जिनके साथ जिनका निकाह उस जानवर के साथ नहीं हो सकता, तो फिर सुन्नी बरेलवी के साथ कैसे हो सकता है? अपने घर को अगर महफूज करना चाहते हो तो इन 2 दर्जन वालों से दूर रहना शुरू कर दो। इसको छाट कर रेलवे ने भी इसका इंतखाब किया, मगर रेलवे भी देख रहा था मैं भी अपने आप को उस नंबर पर न ले जाऊंगा, मगर जब उस नंबर की बारी आएगी तो मैं 0-0 तो हो जाऊंगा मगर पूरा नंबर कभी नहीं बनेगा। जबकि रेलवे में 21 भी बचता है, 22 भी बचता है, 23 भी बचता है, 23.5 भी होता है, 23:45 तक पहुंचते पहुंचते जैसे ही 24 होता है पूरी घड़ी 0-0 होकर फिर 1 पर पहुंच जाए। जब उसे कबूल नहीं है तो फिर आपको कैसे कबूल? मेरे भाई, बेटी उसी घर में दो जिस घर में नबी पर सलाम पढ़ा जाता है। उस घर की बेटी अपने घर में लाओ जिस घर में नबी पर सलाम पढ़ा जाता हो। अपने बेटे की दुल्हन किसी चुड़ैल और भूतनी को बनाकर मत लाओ, वरना बेटा भी तबाहियों की तरफ जाएगा, पूरा खानदान तबाही और बर्बादी की तरफ चला जाएगा। अगर कल्चर और तहजीब को तहजीब याफ्ता बनाना चाहते हो, पढ़ी लिखी तहजीब बनाना चाहते हो, तो इल्म दीन मुस्तफा से करीब होकर मुस्तफा की शरीयत से करीब हो जाओ। यूं तो गली गली नगर नगर डगर डगर आजकल तबीयत बांटने वाले लोग घूम रहे हैं, मगर खुदा का शुक्र है हमारा ताल्लुक तबीयत से नहीं है, मुस्तफा की शरीयत से है। हम न तबीयत वाले पीरों को मानते हैं न तबीयत वाले मौलवियों को मानते हैं। हमने माना है तो बरेली के मुजद्दिद अहमद रजा को माना है।
جبکہ الحمدللہ اعلی حضرت کو جو کچھ ملا وہ ماہرہ شریف سے، ماہرہ شریف کو جو کچھ ملا، بالکرام شریف کو جو کچھ ملا ہے وہ سب کا سب کالپی شریف سے، مگر اس کے باوجود ہم اعلی حضرت کو مانتے ہیں۔ آپ نے کبھی سوچ کر سوچا کہ آخر ہم کیوں ایسے پاگل بنے ہوئے ہیں کہ اپنے مرید کے مرید کی اتنی تعریف کرتے ہیں؟ تو سنو، اس لیے دیوانہ بہت سوچ کے دیوانہ بنا ہے، دیوانے کی نظروں کو خدا دیکھ رہا ہے، دیوانہ خدا جانے کہاں دیکھ رہا ہے۔ کیوں اعلیٰ حضرت کو مانتے ہیں؟ وہ اس لیے مانتے ہیں کہ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام۔ آج معاشرے کی ضرورت کا نام ہے میرے بھائی امام احمد۔ آپ قادری رہیے، رضوی رہیے، اشرفی رہیے، چشتی رہیے، نقشبندی رہیے، سہروردی رہیے، مگر عقیدے کی جب بات آئے تو بریلی کے امام احمد رضا کے وفادار رہیے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے کہ اعلیٰ حضرت نے ہمیں کسی سلسلے سے توڑا نہیں ہے، جو سلسلے ہیں ان سے وابستہ رہنے کے لیے بتایا ہے، جس سلسلے کا کوئی سرا ہی نہ ہو، جس کا کوئی سرا ہی نہ ہو، جبکہ آپ کے پاس میں ہی سرا ہے، آپ کے پاس ہی میں سرا ہے، مگر ہم اس سرے کی بات نہیں کر رہے ہیں، ہم اس سرے کی بات کر رہے ہیں۔ اس سرے سے وابستہ رہو جس کا ایک کنارہ علی تک پہنچتا ہو، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور علی اس کنارے کو ہمیں نبی تک پہنچا کر دے رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہماری اور آپ کی فکر ان اصولوں کی روشنی میں ہونا چاہیے۔ آج معاشرے کے حالات جدھر دیکھیے ادھر حضرت صاحبان اور حضور صاحبان سے خراب ہوتے چلے جاتے۔ میرے بھائی، میں قوم کا خادم ہوں، کوئی پیر ویر نہیں ہوں، ہے نا؟ صرف ہمیں اتنی فکر رہتی ہے کہ ہم جس مذہب کے ماننے والے ہیں وہ مذہب اسلام ہے، اس کی حقانیت بھی سلامت رہے، اس کی صداقت بھی سلامت رہے۔ نہ خانقاہوں میں کہ ہمارے یہاں کوئی جھگڑا ہے، نہ کسی طرح کا کوئی خلفشار۔ بہت کافی ہے ہمیں، اعلیٰ حضرت ہمارے مرید ہیں، ہماری خانقاہ کے مرید ہیں، ہمارے لیے ایک ہی مرید کافی ہے جو سب پر بھاری ہے، جو سب پر بھاری ہے۔ ہمیں کیا ضرورت؟ ہم چاہیں تو آستانے پر ہی رہے، صبح سے شام تک، شام سے صبح تک لوگ آتے رہیں گے، ہاتھ پیر چومتے رہیں گے، نذرانہ دیتے رہیں گے، مگر ہمیں پڑے پڑے کی روٹیاں توڑنے کے ہم عادی نہیں ہیں۔ ہم اس فکر کی فکر رکھتے ہیں کہ یا رسول اللہ تیرے ٹکڑوں پر پلے، غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب۔ آج ہمیں چاہیے ان چیزوں کی ضرورت ہے۔ میرے بھائی، آپ کے پیر صاحب آئے تو اپنے گھر کے اندر داخل مت کیا کرو، جہاں تک محرم غیر محرم کی جانے کی اجازت شریعت دیتی ہے وہیں تک پیر صاحب کو جانے کی اجازت دیا کرو، بے شک، بے شک، حق ہے۔ ورنہ بعد میں سوشل میڈیا پر معاشرے کو بدنام کرنے کی کوشش مت کیا کرو۔ غلطیاں خود کرتے ہو، بعد میں معاشرے کے علماء کو بدنام کرنے کی کوشش بے کرو۔ شک۔ کیوں اتنی اجازت دیتے ہو کہ تمہاری بیٹیاں غیروں کی چنگل میں جاتی ہیں، بعد میں انہیں جیل اور سلاخوں کے پیچھے پہنچاتے ہو؟ میں کہوں گا اپنی فکر کو خود اس لائق بناؤ کہ حضرت آئے ہیں، خدمت بھی ہم کریں گے، ان کی ضرورت کو بھی ہم پورا کریں گے۔ ہماری خواتین کے لیے وہ محرم نہیں ہے۔ اس کے کرنے کے بعد پھر لے کر رونا، یہاں جا رہے ہو وہاں جا رہے ہو۔ رے بھائی، علماء کی قدر کرنا سیکھو۔ سبحان اللہ۔ پیر اتنے کیوں نہیں پھیلاتے ہو جتنی چادر ہے؟ کیوں چادر سے زیادہ پیر پھیلاتے ہو کہ خود پیر باہر نکل جاتے ہیں اور تمہارے لیے زمینیں تنگ ہو جاتی ہیں؟ اپنی بیٹیوں کی حفاظت چاہتے ہو تو اپنے گھروں میں پردے کے کلچر کو قائم کرو۔
سارے علماء سے ہمارے تعلقات ہیں، تعلقات اپنی جگہ پر ہیں، حکم شریعت چاہے مولانا خلیل صاحب تشریف لے جائے کالپی شریف، چاہے شاعر اہل سنت سلیم صاحب لے جائے، آپ کی حد جہاں تک ہے آپ وہیں تک ہیں، ہماری حد جہاں تک ہے وہاں تک ہے، آپ کی حد جہاں تک ہے آپ وہاں تک۔ اتنا زیادہ کسی کو انگلی مت پکڑاؤ کہ انگلی پکڑ کر وہ پہنچا پکڑے، پہنچے سے شانے تک پہنچ کر تمہارے گریبان میں اور جب گریبان میں ہاتھ ڈال دیتا ہے کوئی لوگ تو پھر مریدین اچھلنا شروع کر دیتے ہیں۔ کیوں اتنا زیادہ آگے بڑھایا کہ خود گریباں پہ لوگوں نے ہاتھ ڈالا۔ اپنے گریباں کو چاک ہونے سے بچانا چاہتے ہو تو مصطفیٰ کی شریعت کو اپنا لو، خود بخود تمہارا گریباں محفوظ ہوتا ہوا نظر۔ اس میں قاضی مشتاق کو گواہ مت بناؤ یا فرحت ضیائی کو ملزم مت بناؤ، یہ ملزم نہیں ہے، مجرم آپ ہو، ملزم انہیں بنا۔ علماء کی قدر کرنے کی فکر مصطفیٰ نے دی ہے، بے شک علماء کی قدر کرنا سیکھو۔ ہمیں ہمارے نانا احمد مختار نے بتایا ہے، علماء نائب ہیں میرے، ہم ان کی قدر اور ان کی جوتیوں کو اپنے سر پر رکھنا جانتے ہیں۔ علماء سے ہی میاں علم ہمیں ملتا ہے، اور جب علم کی دولت ہمارے پاس ہوتی ہے، جب علم کی دولت ہمارے پاس ہوتی ہے تو میاں معاشرے میں ہمیں کوئی پستی کی طرف لے جانے والا مائی کا لال پیدا نہیں، خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ واہ واہ واہ، اپنی فکر کو سجاؤ میرے بھائی، میرے بابو، نعرے لگا کر گلیوں میں دوڑو مت، بلکہ اپنی مسجدوں کی حفاظت مسجدوں میں جا کر کرنا سیکھو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت آئیں گے، پیر صاحب آئیں گے، بڑے سے بڑے حضرت آئیں گے، اسٹیج پر آپ زیارت کیجئے۔ جلسہ ختم ہو تو فجر کی نماز ادا کرنے کا جذبہ اپنے دل میں رکھیے۔ انشاءاللہ سبحان اللہ۔ یہ نہیں کہ حضرت کا ہاتھ چوم لی آپ تو جنت میں ہی جائے گی، یار یہ تو مصطفیٰ کریم نے تشریف دنیا میں لاتے ہی زمین پر سر رکھ کے ارشاد فرمایا رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، اے میرے رب میری امت کو بخش دے بخش دے بخش دے۔ رب فرماتا محبوب بخش دیا بخش دیا بخش۔ اب اس انگڑائی میں مت ذہن میں رہو کہ بخش تو دیے ہی گئے ہیں، اعلیٰ حضرت نے فرما ہی دیا ہے کہ تم سے جنت سے کوئی مطلب نہیں ہے، اس لیے جتنی بھی جماعت اہل سنت والے ہیں جنت میں جائیں گے۔ ہاں یقیناً جنت میں جائیں گے، مگر پہلے یہ بھی تو سوچ لو رب نے فرمایا ہے حساب و کتاب تو ضرور ہوگا، نامے اعمال تولے جا رہے ہوں گے، انصاف سے فیصلہ کرو اے چتردرگا کے لوگوں، نامے اعمال تولے جا رہے ہوں گے، مصطفیٰ کریم سامنے ہوں گے۔ اگر ہماری نیکیاں ہمارے پاس نہ ہوں گے، مصطفیٰ کو کتنی اذیت پہنچ رہی ہو۔ اگر اپنی نبی کی ذات اپنی نبی سے محبت کرتے ہو تو اپنے اعمال کو اس لائق بنا لو، نمازوں کی پابندیاں کرنا سیکھ لو، والدین کی خدمت کرنا سیکھ لو، مصطفیٰ کی شریعت پر عمل کرنا سیکھ لو، اور اس لائق رہو نماز پڑھ کر گھمنڈی مت بنو، روزے رکھ کر اپنے آپ میں تکبر مت پیدا کرو، نماز مال زکوٰۃ دے کر کسی پر احسان مت کرو۔ علماء جو رمضان میں تم سے زکوٰۃ کا پیسہ لیتے احسان مانو مدارس عربیہ کا، کہ تمہارے مال کا میل تم سے لے کر تمہارے مال کو ستھرا بنا دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، بہت احسان ہے تم پر علماء اہل سنت کا اور مدارس عربیہ کا۔ زکوٰۃ تو تم پر آلریڈی فرض ہے، تمہیں ادا کرنا ہے، یہ احسان مانو کہ دروازے دروازے جا کے تم سے لیتے ہیں، یہ ورنہ یہ تمہارے باپ کے نوکر نہیں ہے، یہ خود ایک وقت کے اپنے وقت کے بادشاہ ہے۔ زکوٰۃ دے رہے ہو، کوئی احسان نہیں کر رہے ہو مدرسوں پر، اپنے مال کو سیف کر رہے ہو۔ کچھ لوگ سیف کرتے ہیں بینک کے لاکرز میں، اور سنی اپنے مال کو سیف کرتے ہیں زکوٰۃ ادا کر کے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔
ہمیں لوکرز پر بھروسہ نہیں ہے مگر ذات مصطفیٰ کے فرمان پر ہمیں بھروسہ ہے. واہ بہت خوب. آج ہمارے اندر اپنی فکر کی وہ اصول ہونا چاہیے. ہر بڑے اور چھوٹے کو اپنی اوقات میں بن کر رہنا چاہیے. شک لفظ اوقات سے لوگ کہتے ہیں سب اوقات. ہم سے کہا کہ آپ اپنی اوقات میں رہیے. تو میرے بھائی تھوڑا سا لفظ تو آڑا ہے مگر اگر اس کو سمجھ لیجئے گا تو اتنا سیدھا نظر آئے گا کہ کوئی بھی اڑچن راستے میں نہیں آئے گی. آپ بڑے ہیں اپنی فکر کو بچوں پر تقسیم کرو اور اپنے بچوں کے سامنے وہ کام کرو جو شریعت نے حکم دیا ہے کرنے کا. جب بڑا چھوٹے کے سامنے بے نمازی رہے گا تو چھوٹا نمازی بن ہی نہیں سکتا. وقت اذان مسجد سے آواز آئے تو ہر بڑے کی ذمہ داری ہے کہ خود بھی مسجد کی طرف قدم بڑھائے اور اپنے بچوں کو بھی ہدایت دے کر مسجد کی طرف لے جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور جب سب مسجد کی طرف جانا شروع ہو جائیں گے تو کوئی مائی کا لال میاں پیدا نہیں ہوا ہے جو مسجدیں ہماری ہم سے چھین. بے شک. اب رہا آیا تھا کعبے کو اٹھانے کے. حضرت ابو طالب کے اونٹوں کو پکڑ لو. آپ اونٹوں کو چھڑانے آئے. کہا ہم تو کعبے کو اٹھانے آئے. کہا اونٹ کا مالک میں ہوں, کعبے کا مالک اللہ ہے. سبحان اللہ. کعبے کا مالک اللہ ہے, وہ اس کی خود حفاظت فرمائے گا. قرآن کی آیت نازل ہوئی الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. ابابیل کا لشکر نازل ہوا. اب رہا کہ مست مست ہاتھیوں پر ننھی کنکریوں سے وہ بم برسائے کہ تھوڑی ہی دیر میں پورا قافلہ تہس نہس ہو. سبحان اللہ. میاں اپنی فکر کو اتنا بلند تو کرو. جی رزق بے ایمان سے مت مانگو. رزق مانگنا ہے تو پروردگار سے مانگو. اعلیٰ حضرت فرماتے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا رب. سبحان اللہ. ایک سائل مانگ رہا ہے بارگاہ غریب نواز میں. ایک بہکا ہوا جہنم رسید انسان پہنچ گیا. کیا مانگ رہا ہے جو منو من مٹی کے نیچے آرام فرمائے. ان سے کیا مانگ. کہا تو ہی دے دے, تو ہی دے دے. سوچا یہ تو ہم سے ہی مانگنے لگا. سب سے بڑا والا نوٹ جو تھا جیب نکال کر سائل کو دے دیا. سائل نے ادھر رخ تک نہ کیا, دیکھنا تک مناسب نہ سمجھا. رخ غریب نواز کی طرف, آستانے غریب نواز کی طرف رخ کیا. عرض کیا خواجہ دلایا بھی تو کیسے تھے, واہ 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 واہ. خواجہ دلایا بھی تو کیسے تھے. میاں ہم اس کریم کے ماننے والے, اس در مصطفیٰ کے ماننے والے ہیں کہ میری کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہے, دربے بہا دیے. سبحان اللہ. اپنے اندر فکر وہ پیدا کرو. تحفظ ناموس رسالت, مصطفیٰ کی عظمتوں کی حفاظت کیسے کی جائے, کیسے کی جائے. تو اس تحفظ ناموس رسالت کے لیے ہمیں اور آپ کو بیدار ہونے کی ضرورت ہے. بیداری کے لیے ہمیں ہاتھوں میں تلوار لینے کی ضرورت نہیں ہے, بم لینے کی ضرورت نہیں ہے, بارود لینے کی ضرورت نہیں ہے. آج بھی کھجور کی ٹہنیاں وہی کام کریں گی جو صحابہ کے دور میں کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. صرف ضرورت یہ ہے کہ ہم اپنے کردار کو سدھار لیں. بے شک. ہم اپنے کردار کو اس لائق بنا لیں کہ ہماری صبح کی شروعات فجر سے ہو, ہماری دوپہر ظہر پر ہو, شام عصر پر ہو, دن جب ڈوبے تو ہماری فکر مغرب پر حاضر ہو, اور عشاء کی نماز پر ہم بستر پر جب پہنچیں تو رات بھر صلی اللہ کا ورد ہماری زبان پر ہو. سبحان اللہ. جب ہماری زبان اور فکر میں یہ اصول قائم ہو جائیں گے, میاں کوئی مائی کا لال پیدا نہیں ہوا ہے جو ہماری فکر پر یا ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر انگلی اٹھا. میرے بھائی ہم اس مذہب حق کے ماننے والے ہیں کہ ہم کسی کو چھیڑتے نہیں ہیں, اور جب ہمیں کوئی چھیڑ دیتا ہے تو پھر ہم اسے چھوڑتے نہیں. حق ہے. اپنی فکر کو سدھار کر رکھیے. گھروں کی اس فکر کو, اپنے ماحول کو درست کیجیے. آج کی ماڈلنگ کے زمانے سے اپنی
فکر کو اپنے معاشرے کو بچانے کی کوشش کرو. گھروں میں 36 انچ کا ٹی وی مت لگاؤ. گھروں پر ریحل میں قرآن رکھ کے پوری فیملی کے ساتھ رکھ کے قرآن کنز ایمان کی تلاوت کرو. جب باہر شریعت قانون و شریعت تمہارے گھروں میں تمہاری فیملی کے سامنے ہوگی، بیٹیوں کی آنکھوں میں حیا پیدا ہو جائے گی، مائیں حیادار پیدا ہو جائے گی. آج کسی خاتون کے شکم میں ماں پیٹ میں بچہ ہے، کیا تصویر لگا رہی؟ گنبد خضرا کی تصویر نہیں ہے، غریب غوث اعظم کے روزے کا تصویر نہیں ہے، چھوٹے چھوٹے جو بچوں کی تصویریں لگی. کیا بچوں کو دیکھیں گے تو اچھے بچے پیدا ہوں؟ ایسی تصویریں لگا کر اپنے کلچر کی تہذیب کو برباد مت کرو. اپنی اولاد کو کامیاب اولاد بنانا چاہتی ہو تو سیدہ کی کنیز بن کر قرآن کی تلاوت کرو. بیٹا عبد القادر پیدا ہوتا ہوا نہ بے شک حق ہے، حق ہے. سرکار سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی ماں لے کر گئی آپ کو قرآن کی تلاوت، قرآن کی تعلیم کے لیے. جب شروع کیا ہے بسم اللہ تو پہلے پارے سے 17 پارے قرآن کے پڑھ کر سنا دی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اب پڑھانے والے شش میں ہے کہ شہزادے پڑھنے آئے ہیں یا پڑھانے آئے ہیں؟ واہ 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 واہ. شہزادے پڑھنے آئے ہیں یا پڑھانے آئے ہیں؟ کہا بیٹا کہ یہاں سے پہلے کہیں پڑھا. نہیں، آج پہلا دن بسم اللہ خوانی کا پہلا دن ہے. کہا جب بسم اللہ خوانی کا یہ عالم ہے، جب بسم اللہ خوانی کا یہ عالم ہے تو پوری قرآن خوانی کا عالم کیا ہو؟ کہاں پڑھا؟ کسی مکتب کسی مدرسے میں نہیں پڑھا. میری ماں روز قرآن کی تلاوت کرتی تھی. سبحان اللہ. واہ. شکم مادر میں تھا، مجھے جتنا اوقات ملا اتنے اوقات میں میں نے 17 پارے قرآن کی یاد کر لی. سبحان اللہ. میرے بھائی، اپنے بچوں کو وہ تہذیب دو. بیٹیوں کو پیدا ہونے کے بعد وہ پہناوا مت پہناؤ جس سے عریانیت نظر آتی ہے. بیٹیوں کو وہ پہناوا پہناؤ جس سے تمہاری بیٹی بچپن سے ہی کنیز فاطمہ نظر آتی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ماں کے سر پر جب پلو ہوگا تو بیٹی فرنک ماحول میں زندگی گزارنے والی نہیں ہوگی. جب ماں حیادار ہوگی تو بیٹی کا پردہ خود مضبوط رہے گا. بیٹی میدان میں رہے یا جنگل میں رہے، وہ دنیا میں یہاں بھی محفوظ رہے گی اور آخرت میں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بہت خوب. آپ کو اگر بیٹیوں کی حفاظت کرنا ہے تو بھائی اور باپ کی یہ ذمہ داری ہونا چاہیے کہ ہماری بہن، ہماری بیٹی کالج جانے کا ٹائم یہ ہے اور آنے کا ٹائم یہ ہے. اس پر آپ کو نگاہ رکھنے کی ضرورت ہے. بیٹیوں کے ہاتھ میں ایمبرائڈ فون دینے کی ضرورت نہیں ہے، تمہید ایمان دینے کی ضرورت ہے. بے شک، بے شک. بیٹیوں کو ایمبرائڈ، رات بھر بچیاں چارٹنگ کرتی ہیں، مائیں کھراٹے لے کر سوتی ہیں. وہ کیسی ماں ہوں گی جو بیٹیوں کی چارٹنگ پہ نگاہ نہیں رکھتی؟ جب چارٹنگ پہ نگاہ نہیں رکھے گی تو پھر کسی کے اوپر جیل کی سلاخوں کے پیچھے بھیجنے کا بھی تمہیں ادھیکار نہیں ہے. بے شک. اگر کسی کی حفاظت کرنا جانو گے تو تمہارے یہاں کبھی کوئی سیند نہیں لگا سکتا. آج کل کچھ لوگ عقیدے میں بھی سیند لگانے نکلے ہیں. انہی سیند ماروں کو جب اعلیٰ حضرت نے دیکھا ہے تو یہی فرمایا ہے، سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدری کالی ہے. ارے سونے والوں جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے. آنکھ سے کاجل صاف چرا لے، یہاں وہ چور بلا کے ہیں، تیری گٹی تاکی ہے اور تو نے نیند لگی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کالپی دھولا، کالپی دھولا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. ابھی خلیل العلماء فرماتے لمبے لمبے نذرانے دیتے، لمبے لمبے نذرانے پیروں کو مت دو، اس پیسے سے غریبوں کی مدد کرو. واہ 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 واہ. غریب بچیوں کے لیے شادی کا اہتمام کرو، شادیوں کو سستا کرو. جتنا اپنی بیٹی کی شادی میں خرچ کر رہے ہو اس سے آدھا بچا کر غریب بچیوں کی شادی کا بھی اہتمام کرتے ہوئے نظر. معاشرے میں خود بخود سدھار پیدا ہو جائے. اور جب لوگوں کے اندر شریعت کی کرن جاگے گی اور شریعت کی کرن اجاگر ہوگی تو کوئی اپنے نبی کی فکر سے دور نہیں ہوگا. علماء کی قدر کرنا سیکھو. مسجد کا امام تمہارے باپ کا نوکر نہیں ہے، وہ امام ہے. امام جس کے پیچھے باپ دادا پردادا سب یہی کہہ کے نیت کرتے رہے
اور کرتے رہیں گے کہ پیچھے اس امام کے. واہ واہ. اگر بڑے دادا ہو اپنی جماعت کے تو یہ کہہ کے دکھاؤ کہ امام کے آگے نیت کرتا ہوں. کان پکڑ کر مسجد سے باہر نکال دیا جائے بے شک. جس نے بھی کہہ دیا کہ امام کے آگے نیت کر. کہنا یہی پڑتا. میں بھی ایک حافظ قرآن میرے بیٹے ہیں سید افضل میاں صاحب. میں بھی جب ان کے پیچھے رمضان شریف میں قرآن سننے کا موقع ملتا مجھے بھی یہی کہنا پڑتا ہے پیچھے سے امام. واہ واہ. یہ نہیں کہتا کہ اپنے بیٹے کے پیچھے نیت کر رہا ہوں, نہیں, پیچھے سے امام. اور میاں یہ تو ہے ہی ہے. پڑھتا تھا میں نماز اور کعبے کو پیٹتی, بیٹھا پڑھتا تھا میں امام اور کعبے کو پیٹتی. میں تھا امام اور والد تھے مقتدی. تو کبھی کبھی تو یہ مسئلہ ہے, فکر قبلہ الگ ہے اور ایک قبلہ الگ ہے. ایک عقیدت کا قبلہ ہے اور ایک عبادت کا. سبحان اللہ. عقیدت میں باپ کو قبلہ کعبہ کہتے ہیں اور جب عبادت کا مسئلہ آتا ہے تو اسی کعبے کے طرف رکتے جھک کر سلام کرتے ہیں جس کے بارے میں بریلی کے امام فرماتے ہیں جس کے سجدے کو محراب کعبہ جھکا اس بھووں کی لطافت پہ لاکھوں. سبحان اللہ. بہت خوب. کو سدھارو, نماز کی پابندی کرو, کٹ سائز رکھانا بند کرو, فل سائز میں آؤ. فل سائز میں آج کل کٹ سائز سے لوگ اپنی زندگی گزار رہے ہیں. اور پینٹنگ کرنا بند کرو, پینٹنگ کرنا بند کرو, میک اپ کرنا بند کرو. تن اجلا من میلا بگلے جیسا بھیس, ارے اس سے تو کاگا بھلا جو بھیتر باہر ہے. پینٹنگ کرنا بند. پینٹنگ سے ہی تو امپریشن, مریدوں اور مریداؤں پر امپریشن کیسے ہو. پینٹنگ نہیں ہوگی تو امپریشن کیسے امپریس کریں گے, کیسے لوگ قریب ہوں گے. ارے میرے بھائی, لوگوں کو قریب کرنا چاہتے ہو تو اپنے کردار کو اتنا بہتر بناؤ کہ زمانہ کیا ہر ایک تمہارے قریب آتا ہوا نظر آئے. بے شک. سبحان اللہ. بے شک. نمازوں کی پابندی کرو. پیر صاحب آئے تو ان سے کہو آپ کعبہ شریف جا کر نماز مت پڑھو, یہیں ہم بھی آپ کی اقتداء میں نماز پڑھنا چاہتے ہیں. بہت خوب. بند کمرہ کر کے کعبے میں نماز پڑھنے مت جاؤ. وہ کالپی کے شیخ تھے جنہیں تخت مثال رسول کہا جاتا ہے, تخت پر بیٹھ کر کعبۃ اللہ نماز ادا کرنے جایا کرتے. آج کل ہر ایک کسی دیکھی کہاں نماز, تمہارے پیر صاحب نماز کہاں پڑھتے, کعبہ شریف میں نماز پڑھنے جاتے. کچھ نہیں کھاتے, اندر ڈرائی فروٹ کے سوا اور کچھ نہیں کھاتے. پیرا کچھ نہیں کھاتے, کمرہ بند کر کے 2.5 کلو ڈرائی فروٹ کھا جائیں گے تو کھانا کیا کرتے. 2.5 کلو ڈرائی فروٹ ہمارا قاضی صاحب ہے. ہمیں 1,000 1 لاکھ 2 لاکھ اجازتوں کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے لیے ہمارے مرشد کی ایک اجازت کافی ہے. واہ واہ. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. زندہ باد, زندہ باد. بہت خوب ہے. واہ واہ. مرشد نے اجازت دی, بس کافی ہے. ایک در کے رہو, سکون سے رہو. درنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا, سراسر موم یا پھر سنگ ہو جا. اپنی اصولوں کو سدھارو میرے بھائی. اور اپنے اندر اگر نشہ ہی لانا چاہتے ہو تو اس نشے کو اپنے اندر لاؤ کہ ہر فکر میں مصطفیٰ کا جلوہ نظر آئے. بے شک. فکر میں جلوے مصطفیٰ نظر آئے. اور ان اصولوں میں اپنی فکر کو داخل کر لو کہ جس کا نشہ ترشی بھی نہ اتار پائے. اپنے اندر خلوص محبت کو پیدا کر. بے شک. دنیاوی کلچر کی تہذیب سے اپنے آپ کو دور کرو. جی.
اسلامی کلچر، اسلامی تہذیب سے اپنے آپ کو قریب کرو۔ بے شک دیکھیے دنیا کے تمام ممالک سے لوگ ریسرچ کر کر کے اسلام کے دامن کرم سے قریب آتے چلے جا رہے بے شک جی بے جی شک اور خدا کا شکر ہے آپ کے ہاتھ میں دامن مصطفیٰ ہے، بے شک آپ اس دامن کرم سے دور ہو رہے ہو۔ سب سے بڑے مفلس اور کنگال ہو تم جو دامن مصطفیٰ سے دور ہو رہے ہیں۔ سب سے بڑا دھنی وہی ہوتا ہے جو مصطفیٰ کے دامن کرم میں جب پہنچتا ہے تو یہی کہتا ہے، سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو، اے بے کسوں کے آقا صرف تیری دعائی، سبحان اللہ سبحان اور اللہ۔ ڈھونڈا ہی کریں صدر قیامت کی سپاہی، وہ کس کو ملے جو دامن رحمت میں چھپا۔ سبحان اللہ ہم گنہگاروں کے لیے مصطفیٰ کریم کا دامن کرم بے شک تھی کل تک جائز، حکم شریعت نافذ ہوا، بڑے سے بڑے بھری ہوئی چیزوں کو پھوڑ کر بہا دیا گیا۔ اللہ اللہ کل کی فکر پر مت جاؤ، آج دیکھو قانون مصطفیٰ کیا ہے۔ قانون مصطفیٰ کیا ہے؟ عمر تھے کفر کی دلدل میں، اب اسلام کے دامن کل تک قرآن نہ دیکھا تھا، تلوار میان سے باہر تھی، اور جب قرآن کو دیکھ لیا خود بخود تلوار میان کے اندر چلی گئی، اور عمر قدم رسول پر پہنچ گئی۔ اور جب قرآن کو دیکھا ہے عمر نے تو برجستہ بول اٹھے تھے، جب قرآن اتنا پیارا ہے، قرآن اتنا پیارا ہے تو جس رسول پر یہ نازل ہوا ہے وہ رسول کتنا پیارا ہوگا، سبحان اللہ سبحان وہ حبیب کتنا پیارا ہوگا۔ اللہ۔ اس لیے میرے بھائیو اپنی فکر کو، اپنے کلچر کو سدھار کر رکھو۔ روز مسائل سامنے آتے ہیں، نشے کی حالت میں دے دی، غصے کی حالت میں دے دی۔ تم یہاں کبھی نہیں سنا گیا ہوگا کہ کسی نے پیار سے اپنی بیوی کو طلاق دے، کبھی پیار سے کوئی طلاق نہیں دیتا، جب بھی دیتا ہے یا تو غصے میں دیتا ہے، یا نشے میں دیتا ہے، یا پھر پاگل پن میں دیتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے اپنے اوپر اگر کوئی نشہ ہی رکھنا ہے تو وہ عشق مصطفیٰ کا سرور اپنے اوپر رکھ، تاکہ تیرے لیے جو تیری بیویاں حلال کی گئی ہیں وہ تیرے ہی نکاح میں رہے، تاکہ معاشرہ بھی سدھرتا رہے اور مصطفیٰ کی شریعت کا کام بھی آگے بڑھتا رہے۔ بے شک بہت خوب بہت خوب۔ بیٹیوں کو بھیڑیوں کی نگاہ سے مت دیکھو، شریعت مصطفیٰ نے ایک ایک، دو دو، تین تین، چار چار بیویاں تمہارے لیے جائز کی۔ اپنے نفس کو قابو میں رکھو، شریعت مصطفیٰ کے اصول پر قائم رہو، معاشرے کو گندہ کرنے کی کوشش مت کرو۔ پیر صاحب ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی کی عزت سے کھیلا جائے، عالم صاحب مفتی صاحب ہو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بائکوں پر دوڑ کر چڑھ کر بھاگا جائے۔ ہمیں ضرورت اس چیز کی ہے کہ عالم کی حیثیت وہ ہے کہ قوم دیکھے تو عالم کے قریب خود بخود آتی ہوئی نظر آئے، چلو چلو ان کے قریب چلو، ان سے مصطفیٰ کی شریعت کی کچھ ہمیں باب سننے کو ملتے ہیں۔ بے شک بے شک۔ علماء کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے کلچر کو اس لائق بنائیں، اپنی فکر کو اس لائق بنائے کہ قوم خود بخود آپ کے قریب آتی ہوئی نظر آئے، اور قوم کی ذمہ داری ہے کہ اپنے علماء کا احترام کرو، تاکہ تمہارے معاشرے میں سکون بھی پیدا ہو جائے اور تمہارا معاشرہ سدھرا اور ستھرا بنتا ہوا نظر آئے، تاکہ تحفظ ناموس رسالت کی بات جب آئے تو یہ زبان پر ورد جاری ہو جائے، یا رسول اللہ یا رسول اللہ، جو جان مانگو تو جان دیں گے، جو مال مانگو تو مال دیں گے، مگر یہ ہم سے نہ ہو سکے گا نبی کا جاہ و جلال دے۔ بہت خوب، سبحان اللہ، بہت خوب، ماشاءاللہ، واہ واہ، سدھارنے کی ضرورت ہے۔ نمازوں کی پابندیاں کرو، بے شک اور معاشرے میں لکھے پڑھے نہیں بلکہ پڑھے لکھے امام رکھو۔ بے شک بے بے شک، شک۔ ایک لکھے پڑھے وکیل ہوتے ہیں اور ایک پڑھے لکھے وکیل ہوتے ہیں۔ جی جی جی، جو لکھے پڑھے ہوتے ہیں وہ صرف اپلیکیشن تک رہتے ہیں، کیا بات ہے، اور جو پڑھے لکھے ہوتے ہیں
وہ جج کے سامنے جبڑے میں گھس کر بات جی جی حق ہے بے شک ان کو اپنے پیشے کو اپنے ایمان اور عقیدے کے ساتھ اس کا سودا نہیں کرتے. جی جی ہمارے لیے تمام سارے ڈاکٹری ہو یا وکالت ہو، یہ تمام سارے محکمات ہیں، مگر سارے محکمات پر سب سے بڑا محکمہ ہمارے لیے مصطفیٰ کی شریعت بے ہے. شک بے شک بے شک بے بے شک شک تمام سارے روز کام بے کرتے، شک. مگر پہلے اول فکر کے ساتھ نبی کی محبت اور کلمہ طیبہ جو ہمارا ہے، جس کلمے کو ہم پڑھ کر ایمان والا اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، یہی ہماری ایمانی فکر ہے اور یہی حالات. بے شک خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، رب قدیر نے کلام پاک میں ارشاد فرمایا اہدنا الصراط المستقیم. بہت سے اندھے لنگڑے لولے اپاہجوں نے ترجمہ کیا، کیا بات ہے مگر کیا بات میرے ہے. سترے بریلی کی مجدد امام احمد رضا نے واہ 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 صدر الشریعہ کے کہنے پر کیا بات ہے. علامہ حضور محدث کبیر کے والد گرامی کے اصرار پر بے شک بے شک حجت الاسلام مفتی اعظم کے والد گرامی نے یعنی میرے اعلیٰ حضرت نے سبحان اللہ قرآن کنز الایمان ہم اہل سنت کو عطا فرمایا. بے شک کی فکر سے ہمیں یہ اصول ملے بے شک کہ نہ مولا بتا، نہ مولا دکھا، نہ مولا سمجھا، بلکہ پروردگارہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا. بے شک بے شک دہلی سے ہبلی آیا اور ہبلی سے گلاب صاحب نے کار میں بٹھایا. جی میں نے اپنا میپ نہیں کیا، میں نے کہا انہی کی صدارت میں مجھے چتل درگا تک جانا ہے. بیچ میں قیادت کرنے کے لیے خلیل العلماء سے ملا. پھر انہوں نے یہاں کے لوگوں سے رابطہ کرنے میں ان کا قد کم نہیں ہوا، بلکہ یہ بڑوں کی شان ہے کہ رابطے سے رابطے تک، وہاں سے وہاں تک منزل مقصود تک پہنچا جائے. بے شک کچھ لوگ پہنچے، راستے میں رابطہ ہوا اور پھر آپ تک حاضر. سبحان اللہ نہ راستے کے جنگل کے راستے میں گیا، نہ کھائی نہ ندی کے کنارے کے، اس لیے کہ رہبری اور رہنمائی میں ہی چلنے کی فکر تھی. کیا بات ہے، بہت عمدہ، واہ واہ جملہ واہ. جبکہ خدا کا شکر ہے مجھ سے زیادہ ہندوستان میں کسی نے بائی روڈ سفر نہیں کیا ہو، مجھ سے زیادہ. ایک ایک دن میں 1000 کلومیٹر بائی کار سفر کرتا ہوں، اور ہوں گے نا کمر ٹیڑھی ہو جائے. مگر خدا کا شکر ہے یہ فولادی وجود جو ہے یہ شاہ فضل اللہ کا کرم ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. مرشد کریم کا کرم ہے. اتنا مال پھیلا ہوا ہے پوری دنیا میں، کہاں تک دیکھا جائے. وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، بے شک وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے. جس سمت دیکھ یہ وہ علاقہ رضا کا ہے. سبحان اللہ. اور جو خود دیکھتے ہیں وہی بہک جاتے ہیں. کیا بات ہے. ایک دن یہ چھتیس گڑھ کا ایک سفر تھا، ایک صاحب مجھے لینے آئے. میں نے کہا بھائی راستہ واسطہ معلوم ہے؟ بولے ہاں مجھے راستہ معلوم. اور صاحب ان کی رہنمائی میں چلا، وہ بھی انٹرنیٹ والے ہی تھے، اور ایسے محاذ پر لے جا کر کھڑا کر دیا جہاں سے کہیں جانے کا راستہ ہی نہیں تھا. اللہ اور پھر وہی ہوا، ایک صاحب سے ملاقات کری، واپس آ کر ان سے جب پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ اس راستے سے یوں جائیے فوراً. آج کل ان کے اندھکار میں اندھ بھکت مت بنو، ورنہ بعد میں پھر ایف آئی آر کے لیے وکیل صاحب کے پاس دوڑتے پھرو گے. اس لیے معاشرے کو سدھاریے، والدین کی خدمت کیجیے.
اسی گھر میں بیٹی کا رشتہ طے کرو جس گھر میں پڑھا جاتا ہو کعبے کے بدرد جا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمش الدہا تم پہ کروڑوں درود، شافع روز جزا تم پہ کروڑوں درود، دافع جملہ بلا تم پہ کروڑوں درود۔ اسی گھر سے آدان پردان رکھیے جہاں سے آنے جانے کا معاملہ مضبوط ہو۔ ایک بار جھوم کر درود پاک پڑھ لے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا طبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم سلام دائما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وہاں خلیل العلماء نے تو مجھے شوق میں ڈال دیا جب میں دہلی ہی ایئرپورٹ پر تھا تو حضرت فرماتے ہیں 10 بجے سے زائد آگے پروگرام نہیں چلے گا۔ تو میں نے کہا حضرت 6 بجے تو ہبلی ہی فلائٹ لینڈنگ کا ٹائم، پھر 200 کلومیٹر سفر کر کے میں نے کہا خیر حاضر ہوتا ہوں، مگر یہاں محسوس یہ ہو رہا کہ جب تک بولا جائے دیوانے تب تک سنیں گے، مگر سنیے یہ عادت اچھی نہیں ہے۔ اتنی دیر تک ہی اجلاس منعقد کریں جتنی دیر تک یہ خطرہ محسوس نہ ہو رہا ہو کہ فجر قضا ہو جائے۔ عشاء کے بعد پیشاور نہ خطیب کو بلاؤ نہ پیشاور نعت خواں کو، نہ پیران تجارت بقول وکیل، اور اتنی دیر اجلاس میں رہیے جتنی دیر خطاب ہو۔ شاعر جب پڑھتا ہے تب تو آپ پیسہ دیتے ہیں، جب خطیب کی تقریر ہو تو اس سے کچھ حاصل کرنے کی کوشش کریں تاکہ آپ کے ایمان و عقیدے کی اصلاح ہو۔ اپنی مسجد کے امام کو میں نے آپ سے کہا کہ اچھا لکھا پڑھا نہیں، پڑھا لکھا امام رکھو تاکہ ہر ہفتے کم از کم جمعے میں آپ کو 2-4 مسائل آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ اپنے امام پر کبھی دباؤ اور پریشر مت بنا۔ پیر صاحب آ جائے تو امام سے مصلی چھین کر کبھی مت دینا۔ امام دیکھے گا کہ اگر پیر اس لائق ہے، شرائط امامت اس کے اندر پائی جاتی ہیں، خود امام اسے آگے بڑھا دے۔ واقعی بھائی وہ امام بھی تو کسی نہ کسی پیر کا مرید ہی ہوگا، مگر آج کل مرید کم بنتے ہیں، مریض زیادہ بنتے ہیں، ہے نا؟ پانی پر دم، تیل پر دم، دوبان پر دم، دم پہ دم چل رہا۔ میں کہوں گا ساری دم بند کرو، قرآن کی تلاوت گھر میں شروع کرو۔ کسی دم کی ضرورت نہیں ہے، قرآن وہ عظیم فکر دینے کے لیے ہمارے پاس ہے جتنی قرآن کی تلاوت کرتے جاؤ گے تمہارا سینہ عشق مصطفیٰ سے معمور ہوتا ہوا نظر آئے۔ قرآن کی تلاوت کرو، پیروں کے پیچھے جھاڑ پھونک کرنے کے لیے بند کرو۔ آج کل تو یہ لائف سٹائل بن گیا جی، یہاں دکھائیے، یہاں کام کم ہوگا، وہاں آئیے، اور پھر کیا کیا ہوتا ہے واللہ۔ اس لیے اپنی فکر کو بچاؤ، علماء کی قدر کرو۔ تحفظ ناموس رسالت کے تعلق سے جو پیغام دیے جا رہے ہیں اس پر اپنی فکر کو قائم کیجیے۔ بے شک بڑوں کا ادب کرو، چھوٹوں پر شفقت کرو، بے شک پڑوسیوں کے کبھی حقوق کو مت مارو، جھوٹ بولنا بند کرو، بے شک قسمیں کھا کھا کر اپنا مال فروخت مت کرو، جی جی بھلے کتنے میں ہی خریدا ہے مگر اس کی جائز قیمت رکھ کے اس مال کو فروخت کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں برکت دے۔ بے شک بے شک بلا عذر معاذ صاحب کو دیکھ لیا، خلیل العلماء کو دیکھ لیا، فرض ضیائی صاحب کو دیکھ لیا، قاضی صاحب کو دیکھ لیا، ارے حضرت یہ صرف آپ کے لیے، ارے بھائی ہر ایمان والے سے محبت۔ یہ الگ بات ہے کہ علماء کو فوقیت دو، اپنی جانب سے تحفتاً کچھ پیش کر دو، جی جی گویا تم نے علماء کو تحفہ دیا، گویا تم نے مصطفیٰ کی بارگاہ میں تحفہ دیا۔ جی 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 جب نائب ہے مصطفیٰ کی، لوگ تو بڑے عالیشان لوگ ہیں،
دیکھیے کیا کلے دار امامہ حضرت فرحت ضیائی صاحب کو علماء نے. آہا. ایک صاحب نے میرے سامنے کہا صاحب مجھے باندھنا نہیں آتا تھا, انہوں نے باندھ دیا. میں نے کہا خدا کا شکر ہے آج تک مجھے کسی سے بندھوانے کی ضرورت نہیں. سر پر جو میرے مرشدان طریقت نے سر پر اپنے دست شفقت سے میرے سر پر امامہ باندھ دیا, بس وہی امامے کی برکت ہے کہ میاں زمانہ جل رہا ہے, جلتا رہے. ہم تو یہی کہیں گے سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ, احمد رضا کی شمع افروزہ ہے آج. سبحان اللہ سبحان اللہ. 5 وقت کی نمازیں پابندی کریں. بیٹیوں کو, ماں بہنوں بیٹیوں سے میری گزارش ہے کہ پردے کے ساتھ اپنے گھروں میں رہیں, اور ایسے پہناوے, نقاب ہی صحیح مگر ایسے پہناوے پہنو جس سے آپ کے جسم کے اعضاء الگ سے نمایاں نہ ہو. ایسا لباس پہن کر گھر سے اگر شرعی فکر کے تحت اگر گھر سے نکلنا بھی پڑے تو محسوس نہ ہو کہ ہمارے وجود کا کون سا حصہ کہاں پر, جو شریعت مصطفیٰ کی اجازت. اپنی بچیوں میں, اپنے کلچر میں تعلیم پر زور دیں. دینی تعلیم سے پہلے بچیوں کو آراستہ کرو. اپنے بچوں کو ڈاکٹر بناؤ, اپنے بچوں کو انجینئر بناؤ, اپنے بچوں کو IAS بناؤ, اپنے بچوں کو IPS بناؤ. بڑے سے بڑی تعلیم سے اپنے بچوں کو قریب کرو تاکہ ہاتھ کاندھے سے کاندھا ملا کے جب کھڑے ہو تو یہ کہہ سکو ملک میں جتنا حصہ آپ کا ہے اتنا ہی ملک میں, وطن میں حصہ ہمارا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوب. خدا کا شکر ہے ایک میری بچی MBBS کر رہی ہے, اور ایک میری بچی IPS کی تیاری کر رہی ہے. سبحان اللہ. ایک ہی بیٹا ہے, وہ اسٹیج کی دنیا کے لیے تیار ہو رہا ہے. ہر اعتبار سے گھیر کر نبی کے دشمنوں کو ہم دوڑائیں گے بھی, اور نبی کے دشمنوں کو تحت دیکھ بھی کر بے شک. اس لیے اپنی فکر کو بہتر بنائیے, عشق رسول, محبت رسول میں اپنی زندگی کو گزاریے, اولیاء سے محبت, بزرگوں سے محبت کیجیے, مسلک اعلی حضرت پر حقانیت صداقت کے ساتھ قائم رہیے. مسلک اعلی حضرت یہ کوئی تجارت کا مسلک نہیں ہے. مسلک اعلی حضرت کسی فرقوں میں بٹوارے کے لیے نہیں دیا جا رہا ہے. مسلک اعلی حضرت یہ انہی لوگوں کے لیے ہے جو اپنی زبان حال سے کہتے یا رسول اللہ تمہیں جانا تمہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام. سبحان اللہ. آج لوگ صرف تاج والی ٹوپی لگاتے, تاج شریعہ کی تاج والی ٹوپی. میں کہوں گا میرے بھائی کم سے کم اس تاج کی لاج تو رکھو. اس تاج کی لاج تو رکھو. اگر تاج کی ٹوپی لگاتے ہو تو اس تاج الشریعہ نے کبھی نماز قضا نہیں کی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تم بھی اپنے اندر وہ فکر پیدا کرو. بے شک. ہمارا مسلک اعلیٰ, یہی صدیق کا مسلک, یہی فاروق کا مسلک, یہی عثمان کا مسلک, یہی علی کا مسلک ہے, یہی امام اعظم کا, یہی امام شافعی کا, یہی امام مالک کا, یہی امام حنبل کا مسلک ہے جو اس دور میں جسے مسلک اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جسے مخدوم اشرف سمنانی نے بھی مانا ہے, سرکاران کچھوچھا نے بھی مانا ہے, سرکار کالبی بھی مانتے ہیں, اور قیامت کی صبح تک مانتے رہیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس لیے کی رضا سے جب کہا گیا کہ کچھ اور بھی کر دیجئے, کچھ اور بھی لکھ دیجئے, تو رضا فرماتے ہیں کرو مت ہو اہل دول رضا, پڑے اس بلا میں میری بلا, میں گدا ہوں اپنے کریم کا, میرا دین پارے نہ. بہت خوب بے شک. پارا کو پارے نہ کر. اس لیے لوگوں اپنی فکر کو سدھاریے. بے شک. ایرا ویرا خیرا کہیں سے کوئی آنے والا جسے دیکھیے لمبا جبہ اونچا پگڑی باندھ کر آگے. آپ بھولے بھالے لوگ آپ کو اپنے لبھاؤنے جال میں پھنسا کر آپ کے ایمان و عقیدے کا سودا کر. جی میرے بھائی کسی سے بھی قریب ہونے سے پہلے آپ اپنے علماء سے رابطہ کریں. بے شک. جب آپ کے علماء
ان کو صحیح پرکھ لیں، جانچ لیں، تب آپ ان کے قریب ہو کر اپنی فکر کو قریب کریں۔ محرم اور غیر محرم کے مسئلے کو اپنے ذہن میں مضبوطی سے بسا کر، جی جی چاہے ہم آئیں یا آپ، جی 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 گھر کے اندر وہی آئے جو محرم، اس لیے کہ شریعت مصطفیٰ کسی کے باپ کی نہیں ہے، شریعت مصطفیٰ رسول کائنات کی، جی جی اس پر ہمیں اور آپ کو عمل کرنا ہے۔ بے شک۔ رب قدیر ہمیں اور آپ سب کو شریعت و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، آمین۔ انشاءاللہ پھر کبھی ملاقات ہوئی تو پھر انشاءاللہ آپ سے گفتگو ہوگی۔ یہ قصہ لطیف ابھی نہ تمام ہے، جو کچھ بیان ہوا وہ آغاز باب تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔